السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلیل الرحمن قمر کے لکھے ہوئے ڈرامے سن میرے دل کے آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں بلال عبداللہ جو ہیں وہ صدف سے کہیں گے کہ 4 دن کے بعد زاویار جو ہے وہ امریکہ علاج کے لیے چلا جائے گا، لیکن آپ نہیں جائیں گی، جس پہ وہ بڑے حیران و پریشان ہو کے پوچھتی ہے کہ میں کیوں نہیں جاؤں گی۔ اور پھر بلال عبداللہ کے متعلق ہی دکھایا جائے گا کہ وہ سوچتا ہے کہ ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں کہ شراب پی کر جن کا ذکر کیا جائے تو ایمان خراب ہوتا ہے۔ اور اس کی ماں کی بھی پریشانی دکھائی جائے گی کہ وہ اسے پتہ ہے کہ وہ علاج کے لیے بیٹا باہر جا رہا ہے، اور صدف کا بھی دکھایا جائے گا کہ وہ اپنی ماں کو تسلی دیتی ہے اور اس کو ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی تھی، یعنی وہ بلال عبداللہ کے بارے میں کہے گی کہ میں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی تھی، وہ ایسا نہیں ہے جیسی رائے ہم نے اس کے بارے میں قائم کر رکھی تھی۔ اور جیسا کہ ہم نے اس میں دیکھا کہ اس میں رمشا اور عمار جو ہیں وہ اس بات پہ بہت حیران ہیں کہ کوئی کسی پر اتنا مہربان بغیر کسی غرض کے کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلے تو ان کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ صدف یہاں پر ملازمت کے لیے کیسے آ گئی، وہ پہلے انکار کرتی تھی، اور پھر اس کی جاب ہو گئی اور اسی دن اپوائنٹمنٹ لیٹر کے ساتھ ہی اس کو 8 کروڑ کا چیک بھی مل گیا، اور ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور وہ دونوں آپس میں اسی بات کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور اب جب صدف کے پاس آتی ہے رمشا اور دیکھتی ہے کہ وہ کچھ ٹائپ کر رہی ہے تو وہ بڑے حیران ہوتی ہے، کہتی ہے کہ پہلے دن ہی آ کے تم نے اتنا کام کرنا شروع کر دیا ہے، جس پہ صدف کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنی چھٹی کی درخواست جو ہے وہ ٹائپ کر رہی ہوں، اور اس پہ وہ اور حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ 1 دن تو ہوا ہے تمہیں جاب پر آئے ہوئے اور تم چھٹی لے رہی ہو۔ تو کہتی ہاں میں امریکہ جا رہی ہوں، اور اس پہ تو اس کی وہ بار بار اس سے پوچھتی ہے، کریدتی ہے اس کو کہ کیوں جا رہی ہو امریکہ، 8 کروڑ لیے ہیں تم نے اور اب تم امریکہ جا رہی ہو، تو وہ آگے سے اس کو ٹال دیتی ہے کہ ہاں میں وہاں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں۔ اور پھر اس کے جانے کے بعد وہ اس کو عمار کو بتاتی ہے کہ وہ تو جا رہی ہے اور اس کی چھٹی اس نے چھٹی کی بھی درخواست دے دی ہے۔ اس پہ عمار اس سے کہتا ہے کہ اس کو چھٹی بھی یوں مل جائے گی چٹکی بجاتے ہوئے۔ تو وہ دونوں بہت حیران ہوتے ہیں کہ وہ اس کے کریکٹر کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ایک اچھی لڑکی ہے لیکن وہ یہ سب کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے۔ اور عمار جو کہ ویسے ہی اس کا پسند کرتا تھا اس کو اور شادی کی اسے پیشکش بھی کر چکا تھا، اور اب جب وہ آفس میں پہلے دن آتی ہے تو یہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے جاتی ہے اور عمار سے کہتی ہے کہ میں پہلے دن آفس آئی ہوں اور تم مجھے مسکرا کر دیکھ بھی نہیں رہے ہو۔ تو اس پہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنے اوقات نظر آ گئی ہے، کیونکہ میں 8 کروڑ جو ہے وہ میں نہیں دے سکتا، تو اس لیے میرے پاس 8 کروڑ نہیں ہے، اس لیے مجھے اپنی اوقات نظر آ گئی ہے۔ اور وہ اس بات پہ بہت مایوس بھی ہے، اور دوسری طرف پھر وہ جو رمشا ہے وہ عمار سے کہتی ہے کہ مجھے اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ کیا ان دونوں کا کوئی افیئر چل رہا ہے، یعنی بلال عبداللہ کا اور صدف کا، کہ بلال عبداللہ جو ہے وہ ہر بات اس کی مانتا ہے۔ اور پھر جب وہ اس کے آفس میں جاتی ہے اور بلال عبداللہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں آپ اور صدف، تو وہ بتاتی ہے کہ وہ مجھ سے ایک ساتھ جونیئر تھی لیکن ہماری دوستی تھی، اور تو کہتا ہے کہ وہ امریکہ جا رہی ہے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں امریکہ جا رہی ہے، کہتے نہیں اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں، لیکن یہ کہ آپ اسے بلائیں آفس میں اور آ کے پوچھیں، بلکہ میں اس سے پوچھوں گی اور میں کہ وہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے۔ تو اس پر ایک دم سے وہ فون ملا کر سیکرٹری کو کہتا ہے کہ اس کی چھٹی سینکشن کر دیں، جس پہ صدف رمشا جو ہے وہ بالکل ہکا بکا ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، کہ یہ ہر کام جو ہے وہ اسی طرح کرتا چلا جا رہا ہے جس طرح سے وہ کہہ رہی ہے، اس کی ہر بات مان رہا ہے۔ اور پھر وہ آ کے عمار سے بھی کہتی ہے کہ تم تو بالکل ٹھیک تھے، تم نے کہا تھا نا، تو وہ اسے تو یوں چٹکی بجاتے ہوئے چھٹی مل گئی ہے۔ اور پھر وہ صدف کو بھی اس بات کا احساس دلانا چاہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، کیا کرتی پھر رہی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ تم مجھے بتا کیوں نہیں رہی ہو کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔
اور جب وہ گھر جا کے ماں سے بات کرتی ہے تو ماں اسے کہتی ہے کہ تم نے ان دونوں کو بتایا کیوں نہیں کہ تم اپنے بھائی کے علاج کے لیے جا رہی ہو، تو اس طرح یہ ہوگا کہ تمہارے دوست ہیں اور وہ تمہارے بھائی کی صحت کے لیے دعا کریں گے۔ تو جس پہ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی جو ہے وہ اس طرح مجھے حوصلہ دے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کسی کے اس طرح بات کرنے پر میرا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اب یہ بہت ہی ایک دلچسپ سی صورتحال آگے بن گئی ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ جس طرح سے بلال عبداللہ کو دکھایا جاتا ہے اور اس کے گھر میں یہ بھی دکھایا گیا کہ اس کے ملازم جو ہیں ساری شراب کی بوتلیں جو ہیں وہ اس کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، اس کو ضائع کر رہے ہیں، اور یعنی اس نے اب شراب پینا چھوڑ دی ہے۔ اور کیونکہ اب اور وہ اس کے صدف کے آفس آنے پر بھی بڑا مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اندر سے جیسے اس کو ایک خوشی ملتی ہے کہ اس کی یہ خواہش تھی کہ صدف یہاں آ جائے اور وہ یہاں آ گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ رائٹر جو ہے وہ اس کہانی کو کس موڑ پر لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک سیدھی سیدھی محبت کی کہانی لگ رہی ہے کہ جس میں وہ اس حد تک اس سے متاثر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے تو مجھے لگتا ہے گھاٹے کا سودا کیا ہے، کیونکہ اگر وہ مجھ سے 8 کروڑ تو میں اسے اس کی نظریں چرانے پر اس کو 8 کروڑ دے سکتا تھا۔ تو اس طرح سے اب لگتا ایسا ہے کہ شاید یہ کہانی جو ہے وہ ایک نیا موڑ لے گی، اور جیسے کہ آنے والی قسط میں اس نے صدف کو منع کر دیا ہے کہ تم اب بھائی کے ساتھ امریکہ نہیں جاؤ گی، بلکہ وہ خود جائے گا علاج کروانے کے لیے۔ اور اب آہستہ آہستہ سے وہ اپنی حاکمیت جو ہے وہ اس پر جتانے کی کوشش کرے گا، اور آگے آنے والی قسطوں میں لگتا ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، اور اس کا بلال عبداللہ کا کردار ایک دفعہ سے پھر بدل جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹویسٹ کیسا رہتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور رائٹر نے یہاں آگے ہماری اس کہانی کے بارے میں کیا لکھا ہے، لیکن ہمارا یہ آئیڈیا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے اس ڈرامے میں۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ سن میرے دل، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک شیئر کر دیا کریں، اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ بہت شکریہ۔